یہ روڈ گاڑیوں کے لیے بنا ہے یا گدھا گاڑیوں کے لیے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ یہ کرتے 30,000 میں لے کر آپ کو دیتا ہوں، 30,000 پہ فیصلہ ہو گیا، 13,000 حضرت کو مل گئے اور اللہ پر یہ وہاں خدا کی عدالت ہوگی، یہ ہماری پولیس والی عدالت نہیں ہوگی، یہ ہماری پولیس کہ مولوی صاحب گاڑی کے کاغذات دیکھو، میں کہا یہ کاغذات، ارے مولوی صاحب وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے گن مین ہے، ان کے اجازت وہ دکھا دو، اجازت نام جی یہ دکھا دیا، ارے مولوی صاحب کچھ تو دے دو، پھر ہم کہتے ہیں ہم کیوں دے دیں، ہم تو نہیں دیں گے آپ کو، یہ سب کچھ ہے، ارے مولوی کچھ تو دے دو، ارے نہیں، ارے اللہ کے بندے ہم بھی تو فضل الرحمان کے کچھ تو دے دو، ہم بھی تو فضل الرحمان کے لوگ، میرے ساتھی سے کہا چلو 20-30 روپے دے دو، 100 روپے دے دو، اس کو فضل الرحمان والے لوگ، ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلتا ہے، یاد رکھے لینا مسلمانوں، جہاں محمد رسول اللہ قوم کی شکایت کرے کہ اللہ میری قوم نے جس قرآن کے لیے، جس توحید کے لیے، جس کلمے کے لیے میں نے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں میں نے خرچ کی اور اس قوم نے یہ حشر کر دیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا یہاں محمد رسول اللہ۔ اب اس کے لیے آخرت میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جہنم کی سزا کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو اس بات کو، سمجھ لو اس بات کو، قرآن کے لیے آپ نے پاکستان کو تنگ کر دیا ہے، آپ کی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، مارکیٹوں میں، اداروں میں، گلی کوچوں میں، آپ کے مسجدوں میں، آپ کے علاقے کے اندر قرآنی فیصلے نہیں تو پھر جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم تمہارا یہ لباس تمہارے لیے جہنم بنے گا، تمہاری گاڑی وہ جو 4-5 کروڑ کی گاڑی ہے وہ بھی تمہارے لیے جہنم بنے گی، نہیں تو بیوی تمہارے لیے جہنم کے داروں کو بن جائے گی۔ میرے پاس پی آئی کا افسر آ گیا، چونکہ میں ملا ہوں، تعویذ والا آدمی ہوں، تعویذ والا ہم بھی تعویذ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تعویذ لگے نہ لگے لیکن جو پیسے ہمیں ملتے وہ تو لگتے ہیں نا، تعویذ لگے نہ لگے جائے جہنم میں وہ، لیکن یہ ہے کہ جو پیسے ملتے وہ تو ہو جائیں۔ میرے پاس خدا کی قسم پی آئی کا بڑا افسر آ گیا، کہنے لگے مولوی صاحب 2 بچے ہیں اور میری بیوی ہے، بیوی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ امریکہ میں ہے، امریکہ میں گرین کارڈ اس کو ملی ہوئی ہے اور وہ مجھے پوچھتی نہیں ہے، میں کئی سال سے فون کر رہا ہوں، وہ فون اٹھاتی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتی، بچے بھی مجھ سے چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی۔ مولوی صاحب میں نے کسی مولوی کو 50,000 دیے، کسی کو 30,000 دیے، کسی کو 10,000 دیے، کسی کو لاکھ دیے، تعویذیں کر کے ذلیل ہو گیا ہوں، رسوا ہو چکا ہوں مولوی صاحب، لیکن خدا واسطے بیوی پھر بھی بیوی میری بات نہیں مانتی، مجھے سلام تک بھی نہیں کرتی، جیسے فون اٹھاتی ہے میرے آواز سن کر کے فون رکھ دیتی ہے، مولوی صاحب کوئی تعویذ کر دو، خیال کر لینا والا ہے، یہ مجبوری سب کی ہے جی، یہ مجبوری سب کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی آپ ہے تو افسر صاحب، اس زمانے میں لاکھوں روپے اس کی تنخواہ تھی، میں نام نہیں لیتا، جی ہاں اس زمانے میں جامع فاروقی میں جب تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو دم بتاتا ہوں، دم آپ حضرات بھی سن لے، میں نے کہا کہ جی یہ تسبیح لے لے، 100 دانے کے 100 دانے والی تسبیح ہے، اس کو ہاتھ میں لے لے اور یہ پڑھیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ آپ پڑھ لو واللہ غالب علی امرہ، اور جب علی امرہ پر پہنچو تو اس طرح کہو، ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر کے، ایک پاؤں پہ کھڑا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، 1000 مرتبہ پڑھو۔ کہتے مولوی صاحب 1000 مرتبہ کیسے پڑھوں گا، میں تو شوگر کا مریض ہوں، میں نے کہا پھر جاؤ جہنم، پھر اسی طرح یہی حال ہوگا تیرا، 1000 مرتبہ پڑھو، میں نے کہا شوگر کا مریض نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیویوں کو بھی جزائے خیر دے، اس قسم کے فرعونوں کا دماغ ٹھیک کر دیتے، صحیح ہے، بہت اچھا ہے۔ جب میں خدا کا باغی بنوں گا، قرآن کا باغی بنوں گا، ملا کا باغی ہوں، مسجد کا باغی ہوں، حافظ میری نگاہوں میں مجھے اچھا نہیں لگتا تو پھر انشاءاللہ میری مرمت بیوی کرے گی، میری مرمت پھر بیوی بھی کرے گی، گلی کوچے والے بھی میرے مرمت کریں گے اور بچے بھی میرے مرمت کریں گے، میرے بیٹے بھی میرے دانت توڑ دیں گے، پھر مجھے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری گاڑی بھی میرے لیے جہنم، میری حویلی میرے لیے جہنم، میرا کمرہ میرے لیے جہنم اور میرے کپڑے بھی میرے لیے جہنم۔ میں نے کہا 1000 مرتبہ پڑھ لو، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے، مولانا شوگر کا مریض ہوں، میں نے کہا پھر برداشت کرو، یہی ہوگا، چونکہ ہمارا تجربہ ہے، تجربے والے بزرگوں کے تجربے کو خراب نہ کرو۔ اسی طرح وہ غریب گیا کبھی اندھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا نشانہ بھی لگ جاتا ہے، تو میری مثال بھی ان اندھوں کی ہے، بہرحال میں نے اس کو وظیفہ تو بتا دیا، وہ چلا گیا، جا کر کے ایک ہی پاؤں پہ کھڑا ہوا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ، اور 400-500 پورا نہیں کہ گر گیا، پھر بھی ہمت ہاری نہیں، اٹھا، پھر واپس شروع کیا۔ اللہ کی شان 1000 اس نے پورے کر دیے، پاؤں اس کے سن ہو گئے، پاؤں سن ہو گیا اور اس نے 1000 پورا کر دیا۔ دوسرے دن اس نے کیا کر دیا، دوسرے دن اٹھ
کر کے دوسرے دن اس نے فون کر دیا، فون ملایا. پتہ نہیں آدمی کبھی انسان کی بھی موڈ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے انسان کے حالات ہوتے ہیں. اس دن پتہ نہیں مولوی منظور بدبخت کی قیمت یہ کہ قسمت تھی کیا تھی، خاتون اچھے موڈ میں تھی، اس نے فون کر دیا. فون کرنے کے بعد بیوی نے فون اٹھایا، کہا کہ ہیلو کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. بچے؟ کہا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ رات کو دوڑتے دوڑتے وہ بڈھا شوگر والا آ گیا، 2-3 ڈبے مٹھائی کے لے کر کے آگے اور لفافہ لے کر کے آئے. پتہ نہیں 40-50 ہزار اس میں کتنے پیسے تھے مجھے صحیح یاد نہیں ہے. وہ لفافہ مجھے دیا، 2-3 ڈبے مٹھائی کی بھی دیے. وہ تو چلا گیا، کہنے لگا مولوی صاحب مولوی نے بہت لوٹا، لیکن خدا کی قسم گرا ہوں، 2-3 مرتبہ گرا ہوں. اے کاش تو بیوی کے لیے گر جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. کاش خدا کی رضا کے لیے مسجد کا اہتمام کرتے نمازوں میں تو اتنا ذلیل نہ ہوتا. کاش کی تو نمازوں کا اہتمام کرتا، کاش کی تو قرآن کی تلاوت، بیوی کی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن کاش کی تو جہنم کے عذاب کو ٹالنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا. نہیں، بیوی کے لیے کر رہا ہے. خیر مجھے مٹھائی کے ڈبے مل گئے اور مجھے لفافہ بھی مل گیا. وہ چلا گیا. شکر ہے اس غریب کا بھی یہ ہے کہ دم لگ گیا. جب وہ چلا گیا میں نے بیوی کو کہا، میرے بچوں کو میں نے کہا دعا کر کے مٹھائی کھاؤ اور دعا کرو ہمیشہ ان کے گھروں میں لڑائی ہو جائے. جی ہاں، میں نے کہا دعا کرو، اس لیے کہ یہ اس قسم کے افسر، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میجر اور برگیڈیئر، خدا کی قسم وہ دنیا سے نہ ڈرے لیکن بیوی سے ڈرتی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے بیوی نے ان کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا. وہ بھی ہمارے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے تعویذ. اب تو یہاں سے دوڑ لگا رہا ہے، دوڑ لگا جا کر کے ادھر تو گر رہا ہے اور چہرے کے بل ناک سے تیرے خون آ رہا ہے، کانٹے لگتے ہیں تیرے آنکھوں میں. گرایا کس نے؟ پیچھے مڑ کر کے دیکھو، دیکھ لینا جو آپ گرے ہیں یہ محمد کی نافرمانی کر کے آپ گرے. آپ کو جو ٹھوکر لگی ہے سمجھ لینا یہ محمد رسول اللہ کی بد دعا ہے، یہ قرآن کی بد دعا ہے. آخرکار انہوں نے کہا کہ ابو بکر قرآن تو پڑھ لے لیکن آہستہ آہستہ پڑھ لے. ابو بکر ابن دغینہ نے گارنٹی دی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. حضرت ابو بکر نے پھر شروع کیا، کہا کہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھی کچھ آواز سے پڑھتے. خواتین جمع ہوتے، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا، اور نوجوان جمع ہوتے، لوگ مسلمان بھی ہوتے. آخرکار پھر ابو بکر کو کہا، ابن دغینہ سردار خود آ گیا. سردار آ کر کے کہنے لگے میں نے آپ کے لیے ذمہ داری لی تھی کہ آپ آہستہ سے پڑھیں گے، آپ زور سے پڑھ رہے ہیں، اب میں گارنٹی نہیں دے رہا ہوں. ابو بکر نے فرمایا آپ کی گارنٹی کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی گارنٹی کو چاہ رہا ہوں، خدا میرے لیے گارنٹی. بات ختم کر دیتا ہوں. بادشاہ ہوتے ہیں. آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، 7واں پارہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب یہ قرآن کو سنتے اس کلام کو جو نبی پر نازل ہوا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو آئے گے. 100 بندے، 100 صحابہ ان کی اذیتوں سے، مشرکین سے تنگ آ کر کے جب حبشہ چلے گئے، حبشہ جب پہنچے وہاں ابو جہل کا خط پہنچا حضرت اسامہ کو، نجاشی کو. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے صدر تھے، وزیر اعظم تھے، ان کو خط پہنچا کہ ہمارے 100 دہشت گرد آپ کے پاس آ گئے. اللہ، اے میرے رب محمد کے شاگردوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. آج بھی مولوی کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. جی ہاں، اٹھا کر کے حدیثیں دیکھ لو. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، انہوں نے خط لکھا، نجاشی آپ بادشاہ ہے، آپ صدر ہے اور ہم بھی اس علاقے کے صدر ہے. یہ محمد نہ صدر ہے نہ وزیر اعظم ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، غریب طبقے کا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نازل ہوا، نیا دین نازل ہو گیا، یہ قرآن ہم پہ کیوں نازل نہیں ہو رہا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. آخر کسی ہمارے عظیم ہستی پر قرآن کا نزول نہیں ہوا. عظیم ہستی ہے. ہر الو کا پٹا اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے. عظیم تو ہے، کافر کا بچہ، مشرک، بے ایمان، تو عظیم ہے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکہ اور طائف 2 بڑے شہر ہیں، آخر کسی عظیم انسان پر کیوں قرآن کا نزول نہیں ہوا؟ اس پر کیسے قرآن کا نزول ہوا ہے؟ اس لیے انہوں نے لکھا کہ اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، یہ اتنے حیثیت کے مالک بھی نہیں ہے، اس کے ماننے والے بھی غریب طبقہ ہے. اس لیے ان کو نکالو. 100 دہشت گرد آپ کے ملک میں حبشہ میں آ چکے ہیں، ان کو نکال دو. نہیں نکالیں گے ورنہ، ہماری دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے فلان لیڈر کو رہا کرو ورنہ. کیا کرو گے؟ ورنہ. تو انہوں نے کہا ورنہ. حضرت نجاشی حیران ہو گیا، یہ دہشت گرد کون ہے؟ اپنے کمانڈو بھیجے، جاؤ تلاش کر کے، بات ذرا سننے کی ہے، جاؤ تلاش کرو یہ دہشت گرد کون ہے. اللہ، ان میں سے ابو موسیٰ اشعری، حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی اور کچھ اور صحابہ، ان کو انہوں نے پکڑ کر کے لایا.
حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدر ہے ملک کا حبشہ کے، اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی باقی 100 ہاتھ نہیں آئے، کچھ دہشت گرد یہ ہے جن کے بارے میں ابو جہل نے آپ کو لکھا ہے، سردار صاحب نے، مردار صاحب نے آپ کو لکھا ہے، وہ یہ ہے، ان کو پکڑ کر کے لائے۔ لیکن نجاشی تھا، خدا سب کو ایسے وزیر اعظم اور صدر دے دے نجاشی جیسے۔ ارے آمین تو بولو، اس میں بھی ڈرتے ہو، اس میں بھی تو ڈرتے ہو، اس میں بھی ڈرتے ہو۔ اللہ ایسا صدر دے دے، ایسا وزیر اعظم دے دے، اللہ ایسے گورنر نے دے، ایسے گورنر ہمیں دے دے، اس قسم کے اللہ ہمیں وزیر داخل وزیر خارج دے دیں۔ کہنے لگے بھائی اٹھے، لیکن ظاہر مولی منظور تو کالو خان ہے نا، یہ بلوچ ہے، شکل سے محروم ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے چچزاد بھائی تھے، کزن تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ بخاری کی روایت یہ ہے کہ جعفر ابن ابی طالب کی شکل و صورت محمد سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کے بھائی تھے، ان کی شکل و صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اور حضرت نجاشی نے جیسے دیکھا ہے کیا پیشانی کو دیکھو، کیا بھووں کو دیکھو، اور آنکھوں کو دیکھو، لبوں کو دیکھو، اور رخساروں کو دیکھو، کہاں وہ مولی منظور وہ زبان کہاں سے لائے، وہ بھویں، وہ آنکھیں، وہ پیشانی اور وہ خوبصورتی کہاں سے لائے، وہ آواز کہاں سے مولی منظور بلوچ کا بچہ لا کر کے آپ کو قرآن سنائے؟ نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر طریقت نہیں، وہ محمد رسول اللہ کے چچزاد بھائی بھی تھے، میرے نبی کے شاگرد بھی تھے۔ تو